اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من النساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب ببعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. رفقائے محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 کی تلاوت کی ہے. عام اردو ترجمانی اس کی اس طرح ہے، آپ پوری توجہ اور یکسوئی سے سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ کیا ہے کوئی ایسا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو اور اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. عزیزو، ہمارے اس آج کے پروگرام کا افتتاح قرآن مجید کے درس سے ہونے جا رہا ہے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ دنیا کے سارے انسان اس ایشور اور اللہ کے کلام کو اپنی زندگی کا آغاز بنائیں. پیارے نوجوان بچوں، بھائیوں، عزیزوں، غور کیجئے کہ ہمارے پاس وہ کلام موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کا راست کلام ہے، بغیر تحریف کے ہمارے پاس موجود اور محفوظ ہے.
اس نعمت کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے، اور زندگی کے جو ایام مجھے اور آپ کو میسر ہیں، اس زندگی کو ان قرآنی تعلیمات سے مزین کرنا چاہیے۔ عزیزو، آیتیں تو صرف 2 پڑھی ہے میں نے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12۔ پہلی آیت کا تخاطب بھی یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بیٹھے ہوئے سارے لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے۔ دوسری آیت میں بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ سورہ حجرات مدینہ میں نازل ہوئی، یہ مدنی سورہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کی صورتوں میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات کی تفصیلات ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فدا امی و ابی نے اپنے افراد کی جو تربیت فرمائی ہے وہ صالحیت کی بنیاد پر ہے۔ اگر آپ نے ترجمے کو غور سے سنا ہوگا تو بڑی بڑی 7 باتیں اس میں آئی ہے، 7۔ پہلی آیت میں 4 باتیں، دوسری آیت میں 3 باتیں۔ میرا احساس ہے کہ اگر آج کی نشست میں آپ نے ان 7 باتوں کو یاد کر لیا، ان کے معنی اور مفہوم سمجھ لیے، اور قرآن کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالا، تو انشاءاللہ آپ کا اس پروگرام میں آنا، صحبت اٹھا کر گھر سے آنا، روپیہ خرچ کرنا، اپنا وقت لگانا، انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ کامیابی کی ضمانت میں میری طرف سے نہیں دیتا، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے کہ جو لوگ احکامات الہی کی پابندی کریں گے وہ سرخرو ہوں گے، وہ کامیاب ہوں گے۔ عزیزو، اس میں سب سے پہلی بات جو کہی گئی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ بھائیوں، مذاق وہ لعنت ہے، مذاق وہ برائی ہے جس کو اسلام نے ناجائز اور حرام کے صیغے میں رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے بتاؤں آپ کو؟ آپس میں جب اجتماعیت قائم ہوتی ہے، ایک اسکول میں آپ کالج میں پڑھتے ہیں، دوستی ہوتی ہے، مذاق میں آپ کھل جاتے ہیں، پھر مذاق میں آپ ایک دوسرے کے آداب کا لحاظ نہیں رکھتے، آپ مذاق میں اپنی زبان پر پابندی نہیں رکھتے، اور اسلام آپ کو آداب زندگی کی، دستور زندگی کی تعلیم دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات، مذاق نہ اڑائیں۔ یاد رکھ لیجئے، پہلی بات مذاق۔ ہم آپس میں مذاق اڑاتے ہیں، میں نے بارہا دیکھا، میرا آبزرویشن ہے، ہمارے بچے جب مذاق کرتے ہیں تو اتنی نچلی سطح پر گر جاتے ہیں، ایسی ایسی واہیات باتیں اور ایسے کلمات، ایسی گالم گلوچ کرتے ہیں کہ اگر اسی گالی کو کوئی اپنے دل پہ لے لیتا ہے تو برسوں کی دوستی ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی مذاق کے وجہ سے ایک دوسرے کے قتل ہو جاتے ہیں، اسی مذاق کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، آپس میں دراڑ پڑ جاتی ہے، بگاڑ آ جاتا ہے، معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلی جو ضرب لگائی ہے وہ مذاق پر ہے۔ آپ ہلکی پھلکی مذاق کریں، ایسی مذاق جس میں جھوٹ نہ ہو۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھوٹ کبھی مذاق میں بھی نہ بولو۔ بزلہ سنجی، ہنسی مذاق، مسکرانا اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، ہنسیں آپ، لیکن پیارے نبی کی تعلیم کیسی ہے؟
کہا لگا کر ٹھٹے مار کر ہنسنا منع فرمایا ہے، جھوٹی بات کی مذاق کرنا منع فرمایا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ اپنے دوستوں کی شکل و صورت پر، ان کے نسب پر، ان کے لباس پر، کپڑوں پر، ہے نا، اور ان کی نقل اتار کے اگر ہم ان کی مذاق کریں گے تو ان کی دل آزاری ہوگی۔ اور اسلام چاہتا ہے کہ ہمارے دل سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مطابق ہوں۔ دلوں کو اسلام توڑنا نہیں چاہتا، جوڑنا چاہتا ہے۔ آج کی نشست میں یہ بیٹھے ہوئے 7 بچے اپنے دلوں کو اسلام کی بنیاد پر جوڑیں گے۔ ایک دوسرے سے ہماری جو دوستی ہوگی وہ اس بنیاد پر کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کلمہ ایک ہے، ہم ایک نبی کی امت ہیں۔ تو ہم بھولے سے بھی کسی کا مذاق، استہزاء، تضحیک، ذلت، بے عزتی نہ کریں، اس کا احتیاط کریں۔ دوسری بات بتائی کہ آپس میں ایک دوسرے کو طعن نہ کرو۔ یہ عام بات ہے، کوئی کسی کو طعنے دیتا ہے، پچھنے دیتا ہے، چوٹے کستا ہے، فقرے کستا ہے، پھپتیاں کستا ہے، اعتراض کرتا ہے اور نشانہ ملامت بناتا ہے۔ اسلام نے اس بات سے منع فرمایا ہے، آپ کسی پر طنز، طعنہ کشی اور تشنا نہ کریں، بلکہ اسلام نے کہا ہے کہ اس کے پردے کو، اس کی برائی پر پردہ ڈال دیں، اس کی برائی کو ڈھانک لیں، اچھائی کی تشہیر کریں۔ تو فکرے کسنا، بری باتیں کہنا اسلام منع کرتا ہے۔ تیسری بات جو کہی ہے، دیکھیے میں نے پہلی بات کہی ہے، کیا کہی پہلی بات؟ مذاق سے بچیں۔ دوسری بات کہی ہے طعنہ نہ دیں۔ تیسری بات کہی برے القاب سے کسی کو یاد نہ کرو۔ قرآن مجید کہتا ہے کسی کو برے القاب مت دو، اچھی طرح یاد کرو، اچھے ناموں سے پکارو، ایسے ناموں سے پکارو کہ وہ خوش ہو جائے، اسے لگے کہ ساجد بھائی میری عزت کرتے ہیں، ہے نا، اس لیے مجھے اس نام سے پکار رہے ہیں، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت اور چاشنی بڑھ جائے، ہے نا۔ اگر آپ کسی کی تحقیر کریں گے، اس کو کہیں گے کہ تو فلاں جو تو برے شخص کی اولاد ہے، شرابی کا بیٹا ہے، زانی کی اولاد ہے، تو کمینہ ہے، اس طرح کے القاب اگر دیں گے تو سماج کے اندر برائی بڑھ جائے گی، سماج برائی کی آماجگاہ بن جائے گا، اور اس سے کہنے والا کہے گا، سننے والے کی تذلیل ہوگی۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو برا لقب نہ دیں۔ یہ عام بات ہے، ہمارے نوجوان اپنے دوستوں کے ایسے کچھ نام ڈال دیتے ہیں جس سے وہ چڑھنے لگتے ہیں۔ بھائی آدمی چڑھتا کیوں ہے؟ جب بات بری لگتی ہے، دل کو کھٹکتی ہے تو آدمی چڑھتا ہے۔ تو آپ برے القاب سے کسی کو نہ پکاریں، ہمیشہ اچھے لقب سے پکاریں۔ آپ جانتے ہیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ کیا تھا؟ آپ اپنے اصحاب کی بڑی عزت کرتے تھے، اپنے اصحاب کو پیارے پیارے نام سے پکارتے تھے۔ جیسے ایک جو صحابی سے کہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ یا ابا ہریرہ، اے بلی پالنے والے۔ لیکن ابو ہریرہ کو یہ بات ناگوار نہیں گزری، جب آپ انہیں ابو ہریرہ کہتے، بلیوں، ان کے پاس بلیاں پلتی تھی، بڑا شوق تھا ان کو، تو یہ انہوں نے اپنی کنیت رکھ لی اور اس پر فخر کیا کہ پیارے نبی مجھے اس نام سے یاد کرتے تھے، خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے لقب دیا ابو تراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں اور نیند میں جو ہے وہ آپ مٹی میں ڈول رہے ہیں، مٹی پڑی ہے نا، دھول مٹی میں، تو آپ کے جسم کو دھول اور مٹی لگ گئی ہے، تو آپ کہتے ہیں مٹی کو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو تراب کہہ کے مخاطب کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ دوستو ایک چیز اور ہوتی ہے القاب میں، جیسے ہماری اسکول میں یا ہماری بستی میں دو چار ایک ہی نام کے لوگ ہو جائیں، جیسے عبداللہ کامن نام ہے، 6-7 لوگ ہیں ان کا نام عبداللہ ہے، اس میں سے ایک عبداللہ نابینا ہے نا، نظر نہیں آتا ان کو، تو آپ نے پہچان کے طور پہ کہا کہ نابینا عبداللہ، تو یہ لقب دینا کوئی برا لقب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عبداللہ کو جن کو آپ نابینا کہہ رہے ہیں ان کو نظر نہیں آتا، وہ بلائنڈ ہیں، اندھے ہیں، اس لیے اسلام ایسے لقب کی اجازت دیتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں بھی العمش کبڑے کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ فلاں صاحب جو ذرا سے کبڑے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے، اس لیے کہ ان کو کبر نظر آتا تھا۔ تو ہم کسی کو جب لقب دیں گے تو ایسا پیارا لقب ہو جس سے وہ خوش ہو جائے گا۔ دوستو چوتھی بات، اس آیت کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز آئیں، باز نہ آئیں، وہی ظالم ہے۔ 4 باتیں: مذاق، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، تانے دینا، برے القاب سے یاد کرنا، اور فسق یعنی جھگڑا فساد کرنا، برائی کرنا، ہڑبونگ کرنا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے اور ہمیں آداب صحیحہ کی، اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے۔ دوسری آیت نمبر 12 میں جو بات آئی ہے، اس میں کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ 5ویں بات کہ ہمیں ایک دوسرے سے حسن ظن، اچھا گمان، اچھی توقع رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اچھی توقع رکھتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور کسی کے بارے میں اگر ہم بدگمانی کرتے ہیں تو یہ انتہائی بری بات ہے۔ ہمیں بدگمانی سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ بدگمانی بڑا گناہ ہے۔ 5ویں بات، تجسس نہ کرو۔ کیا فرمایا؟ تجسس نہ کرو، کسی کی ٹو میں نہ لگو، کسی کے عیب تلاش نہ کرو، راز نہ ٹٹولو، کسی کی کھوج اور قرید میں نہ رہو، کسی کے نجی موبائل میں سے اس کا ڈاٹا مت دیکھو، اس کے نجی خطوط مت پڑھو، یہ اس کی پرائیویسی ہے۔ ہمسایوں کے گھروں میں جھانکو مت۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین اپنی بستی کا چکر لگا رہے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے میری بستی میں، کون بھوکا ہے، کون کیا کر رہا ہے۔ ایک جگہ آپ نے جھانک کر دیکھا تو معلوم ہوا ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے پاس شراب کی بوتل بھی ہے اور بازو میں ایک عورت بھی ہے۔ آپ چھت پر چڑھ گئے، دیوار چڑھ کر کھڑے ہو گئے اور اس کو ڈانٹنے لگے، کیا ہے خبیث، تو یہ کیا گناہ کرتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ٹھہریے امیر المومنین، میں نے ایک گناہ کیا ہے لیکن آپ کی طرف سے 3 گناہ ہوئے ہیں۔ پہلی بات، آپ کو دروازے سے آنا چاہیے، آپ دیوار پھاند کر آئے۔ دوسری بات کہ آپ کو تجسس نہیں کرنا چاہیے، آپ نے تجسس کیا، ٹو میں لگے، یہ آپ نے بری بات کی، اور میرے بارے میں آپ نے بدگمانی کی، اچھا گمان قائم نہیں کیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر خاموش ہوئے اور کہا کہ دیکھ بھائی، مجھ سے جو غلطی ہوئی مجھے معاف کر، لیکن تو غلطی مت کر، میں تجھے اس غلطی سے منع کرتا ہوں۔ عزیزو، تجسس کے بعد ہے غیبت۔ 7ویں چیز ہے غیبت۔ غیبت کے بارے میں کوئی تعریف بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟
جی پیٹ پیچھے بات کرنا، کیسی بات کرنا؟ بری بات۔ اگر کسی میں اچھائی ہے آپ اس کی اچھی بات کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، پیٹ پیچھے بھی کر رہے ہیں، اس کو کوئی جا کر بول دے گا تو اس کو برا نہیں لگے گا کہ ہاں بھائی حسن بھائی کے بارے میں آپ کا دوست کہہ رہا تھا کہ حسن بھائی تو بڑے نمازی ہے، 5 وقت نمازہ نظر آتے ہیں، اچھی بات ہے، آدمی کو خوشی ہوگی اس سے، ہے نا۔ لیکن اگر وہ پیٹ پیچھے ایسی بات کہے جو ہمارے عبداللہ بھائی میں نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ بہتان، الزام ہو جائے گا، تہمت ہو جائے گی۔ تو الزام، تہمت، بہتان، غیبت، یہ بڑی بیماریاں ہیں جو سماج میں رچ بس گئی ہے۔ تو دوستو مجھے اور آپ کو غیبت سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ پیارے نبی نے کہا کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے بھائی کا مردار گوشت، یعنی مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ دیکھو گھن آتی ہے نا اس سے، کوئی کرے گا غیبت؟ بالکل نہیں کریں گے غیبت انشاءاللہ۔ ابھی تک اگر کرتے بھی تھے ہو بھی جاتی تھی۔ آج کی نشست کا پیغام لے کے اٹھیے، سورہ حجرات کی 2 آیتوں کا پیغام لے کے اٹھیے کہ ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم مذاق نہیں اڑائیں گے، ہم ایک دوسرے کو تانا نہیں دیں گے، برے القاب سے یاد نہیں کریں گے، جھگڑا فساد نہیں کریں گے، ہم جو ہے بدگمانی نہیں کریں گے، تجسس نہیں کریں گے، اور ہم غیبت نہیں کریں گے۔ اس آیت کا اختتام ہوتا ہے اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، توبہ کرو، غلطی ہو گئی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، چوک ہو گئی ہے توبہ کر لیجئے، اصلاح کر لیجئے، جس کی غیبت کی اس سے معافی مانگ لیجئے، مردے کی غیبت کر لی ہے اس کے بارے میں کثرت سے مغفرت کی دعا کر لیجئے، اللہ رحیم ہے، اللہ تم کو بھی معاف کرے گا اس کو بھی معاف کرے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔